اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم اس مہینے میں ہماری طاعت و عبادات اور دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین، ہمارا موضوع دعا اور مناجات ہے، اور اس سے قبل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہم دعا میں اللہ سے کیا مانگیں۔ معصومین علیہ السلام بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اگر چھوٹی نعمت کا سوال کرنا چاہیں تب بھی ہمیں ذرہ برابر شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری روایات میں موجود ہے کہ جب اللہ سے بڑی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیں تو پس و پیش میں نہ پڑیں۔ ہم میں سے ایسے بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ نعمت تو بہت بڑی ہے، پتہ نہیں اللہ سے اس کا سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے حاجت طلب کریں اور زیادہ مانگیں، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی یا زیادہ نہیں ہے۔ لہذا اپنے پروردگار سے ہمیں ہر طریقے کی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے، استغاثہ کرنا چاہیے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ کسی حاجت کو زیادہ نہ سمجھو، کسی حاجت کو زیادہ نہ سمجھو، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے آپ کی سوچ سے کہیں بھی زیادہ ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں آئیں، صدق دل سے دعا کریں، سچے دل سے دعا کریں، فریاد کریں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، ایسی دعا کریں کہ جو ہمیشہ ہمارے کام آنے والی ہو۔ ہمارے اور آپ کے مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی خواہش کرنا چاہیے جس کا حسن و جمال اور نیکی باقی رہنے والی ہو۔ دولت اور مال آپ کے پاس باقی نہیں رہتے، اور آپ بھی ان کے لیے نہیں رہیں، کیونکہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے۔ اور ہم نے دیکھا اپنے معاشرے میں بڑے سے بڑے لوگ آئے جن کے پاس مال و دولت تھی، لیکن ایک دن اس دنیا سے گزر گئے۔ وہ مال باقی ہے لیکن اس کا استفادہ کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ موجود نہیں ہے۔ لہذا ہم ایسی دعا کریں کہ جب اس دنیا سے گزر جائیں تو اس کے بعد بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ دوسری روایت بھی امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ کان النبی اذا سئل شیئا فاذا اراد ان يفعله قال نعم واذا اراد ان لا يفعل سکت۔ طولانی روایت ہے کہ جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر اکرم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، اگر آپ کا ارادہ ہوتا تھا کہ اسے انجام دیں تو آپ فرماتے تھے ہاں، اور اگر آپ کا ارادہ اس کے انجام دینے کا نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموش رہتے تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ البتہ آپ کسی چیز کے سلسلے میں منع نہیں کرتے تھے۔ ایک اعرابی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ جب ایک مرتبہ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اے شخص تو کیا چاہتا ہے؟ بہت سارے وہاں پر لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ جنت کے سلسلے میں سوال کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مومن کو سوچنا بھی چاہیے کی بات، کیونکہ اللہ سے ہمیں بڑی چیزوں کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ عربی نے کہا کہ میں آپ سے سواری اور زاد راہ چاہتا ہوں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ کو عطا کیا۔ پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہ اعرابی اور اس بنی اسرائیل کی بڑھیا کے درمیان کتنا فرق ہے۔ اسرائیل کی بڑھیا کون ہے؟ یہ خاتون کون ہے؟ اس کا پورا ایک طولانی واقعہ ہے، بیان کر کے دے رہا ہوں کہ جناب موسیٰ کو جب دریا پار کرنے کا حکم ملا اور آپ دریا کے کنارے پہنچ گئے تو جناب موسیٰ نے جانوروں کو آگے بڑھانا چاہا، لیکن جانور واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پالنے والے میرے لیے کیا فرمان ہے؟ فرمایا، اے موسیٰ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس جاؤ اور ان کی ہڈیوں کو اٹھا لو۔ جب قبر زمین کے برابر ہو چکی تھی اس وقت یہ خداوند عالم جناب موسیٰ سے فرما رہا ہے، جبکہ قبر جو ہے زمین کے برابر ہو چکی تھی۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے سوال کیا، چونکہ جناب موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ قوم نے کہا ایک بوڑھی خاتون ہے، شاید وہ جانتی ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے جو فرمایا تھا کہ اس بوڑھی خاتون اور اس شخص میں کیا فرق ہے۔ بوڑھی خاتون سے سوال کیا کہ کیا تم جانتی ہو؟ محترمہ نے جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ خاتون نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک قبر کا پتہ نہیں بتاؤں گی جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے۔ دیکھیں
دیکھیں یہ خاتون بزرگ خاتون ہے، لیکن وہ پیغمبر سے کس طریقے کا سوال کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم مانگو گی وہی دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اس خاتون نے سوال کر لیا کہ جنت میں آپ کے ساتھ اسی درجے میں رہوں گی جس میں آپ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں تم جنت میں رہو گی۔ خاتون یہیں پہ خاموش نہیں ہوئی، جنت اس کے لیے کافی نہیں تھی، اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم جب تک آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اس وقت تک میں یہ نہیں مانوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جنت کا سوال کرو۔ ضعیفہ نے کہا میں اس سے کم پر راضی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کچھ پس و پیش کرنے لگے تو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، اگر آپ اس کو عطا کر دیں گے تو جنت میں کمی نہیں آئے گی۔ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کے لیے اپنے ساتھ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کی، گویا اس کو اپنے ساتھ جنت عطا کر۔ اس کے بعد اس خاتون نے قبر کا نشان بتا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم سے ہمیں راز و نیاز کرنا چاہیے، ایسے سوال بھی کرنا چاہیے، ایسی حاجت بھی مانگنی چاہیے جو ہمیں اس دنیا میں کام آنے والی ہو، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین وآخر دعوانا الحمد للہ۔